میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین، آج کا میرا موضوع جو ہے وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ اور آپ کی پرورش کے بارے میں اور آپ کے بچپنے کے بارے میں ہے کہ آپ کی تاریخ ولادت جو ہے میں اختلاف ہے۔ بعض مسلمان 2 ربیع الاول، بعض 6 ربیع الاول، بعض 9 اور بعض 12 بتاتے ہیں، لیکن جمہور علماء اہل تشیع اور بعض علماء اہل تسنن 17 ربیع الاول سنہ قام الفیل بمطابق 570 عیسوی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ حیات القلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 44 میں تحریر فرماتے ہیں کہ علماء امامیہ کا اس پر اجماع اتفاق ہے کہ آپ 17 ربیع الاول سنہ قام الفیل یوم جمعہ بوقت شب یا بوقت صبح صادق شعب ابو طالب میں پیدا ہوئے۔ اس وقت نوشیروان کسرے کی حکومت کے 42واں سال تھا۔ مومنین، آپ کی پرورش پرداخت اور آپ کا بچپنا، مورخ ذاکر حسین لکھتے ہیں کہ بروایت آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بروایت آپ 2 ماہ کے بھی نہ ہونے پائے تھے کہ آپ کے والد عبداللہ کا انتقال بمقام مدینہ میں ہو گیا، کیونکہ وہاں تجارت کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے سوائے 5 اونٹ اور چند بھیڑیوں اور ایک حبشی کنیز برکت ام الایمن کے اور کچھ ورثہ میں نہ چھوڑا۔ حضرت آمنہ کو حضرت عبداللہ کی وفات کا اتنا صدمہ ہوا کہ دودھ خشک ہو گیا، چونکہ مکہ کی آب و ہوا بچوں کے واسطے چندہ موافق نہ تھی، اسی واسطے نواح کی بدو عورتوں میں سے دودھ پلانے کے واسطے تلاش کی گئی۔ اللہ کے دستیاب ہونے کے تک ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے حضرت کو 3-4 مہینے تک دودھ پلا یا اقوام ودو کی عادت تھی کہ سال میں 2 مرتبہ موسم بہار موسم خزاں میں دودھ پلانے اور بچے پالنے کی نوکری کی تلاش میں آیا کرتی تھی۔ آخر حلیمہ سعدیہ کے نسبیہ نے زور کیا اور وہ آپ کو اپنے گھر لے گئیں اور آپ حلیمہ کے پاس پرورش پانے لگے۔ مجھے اس تحریر کے اس جز کہ رسول خدا کو صوبیہ اور حلیمہ نے دودھ پلایا اتفاق نہیں ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ معصوم شخصیت ہیں جو اور نبیوں کے سردار ہیں اور اللہ کے حبیب ہیں، جو کسی بھی گناہگار خواتین کا دودھ پی ہی نہیں سکتے۔ مومنین، مورخ کا بیان ہے کہ آپ میں نمو کی قوت آپ سن کے اعتبار سے بہت زیادہ تھی۔ جب 3 ماہ کے ہوئے تو کھڑے ہونے لگے اور جب 7 ماہ کے ہوئے تو چلنے لگے۔ 8ویں مہینے اچھی طرح بولنے لگے اور 9ویں مہینے میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس فصاحت سے کلام کرنے لگے کہ سننے والوں کو حیرت ہوتی تھی۔ فقط والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، اگلا میرا موضوع کہ آپ کے سائے مادری سے محرومی انشاءاللہ ہوگا۔